آپ بھی زیادہ تر لوگوں کی طرح وہ شخص نہیں ہیں جو کہ آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی چاہیے اور آپ بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے خواہش مند بھی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے ورزش کریں، کوئی نئی زبان سیکھیں، کوئی اچھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا وقت سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنے کی بجائے اپنے کسی پسندیدہ مشغلے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک مختلف قسم کی پرسنالٹی بننا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور ہمیں اپنے نظم و ضبط پر پوری قوت ارادی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایسا بننے کی کوشش کی ہو اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نظم و ضبط کے ساتھ کام بھی کیا ہو، لیکن آہستہ آہستہ آپ پھر دوبارہ اپنی وہی پرانی عادتوں کی طرف مائل ہو کر ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہر ناکام کوشش کے ساتھ آپ اپنے آپ سے زیادہ مایوس اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ تاہم ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں ہمارے لیے کیسے آسان ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو ایک جنگل کے طور پر لینا ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ کا دماغ ایک سرسبز اور گھنے جنگل کی طرح ہے۔ جیسے ہی آپ کچھ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک حقیقی جنگل سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے جس میں توانائی درکار ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ بہت زیادہ توانائی استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے اس نے اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا حل نکالا ہے۔ جب بھی آپ کچھ کرتے ہیں یہ آپ کے دماغ میں ایک راستہ بناتا ہے۔ جیسے ہی آپ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کچھ پودوں کچھ جھاڑیوں کو کچلتے ہیں اور گھنے درختوں کے نیچے پگڈنڈیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنی بار آپ ایک کام کو دہراتے ہیں پگڈنڈی اتنی ہی واضح ہوتی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک راستے میں بدل جاتی ہے جس پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ایک کام کو کرتے جائیں گے یہ راستہ ایک گلی میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ کام برسوں تک بار بار دہراتے رہیں گے تو یہ گلی ایک ہائی وے میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب آپ کوئی عمل بار بار کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس عمل کے لیے ایک ہائی وے بنا لیتا ہے۔ اس پر چلنا ہمارے ذہن کے لیے بہت آسان اور آرام دہ ہوتا ہے، اور آپ کا دماغ ان شاہراہوں کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ اس کو علم ہے کہ ان سے گزرنے کے لیے اس کو کم محنت کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا ہم کچھ نیا کرنے کے بجائے ان راستوں کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عادات کو بدلنا خاصا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب ہم نوجوان ہوں اور ہمارے دماغ میں پہلے سے بہت سی گلیاں اور شاہراہیں بن چکی ہوں جن پر ہمارے ذہن کو چلنا آسان لگتا ہے۔ چلیں اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ شاہراہیں کیسے بنتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا، روٹین اینڈ ہیبٹس، یعنی کہ معمولات اور عادات۔ روٹین آپ کے روزمرہ کے کام ہیں جن کو آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نتائج آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی پسندیدہ ڈش ایک جیسے اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک خاص ترتیب میں پکاتے ہیں کیونکہ آپ کو اس ڈش کا ذائقہ بہت زیادہ پسند ہے، یا آپ ہر رات ایک مخصوص وقت کے لیے الارم سیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو صبح اسی وقت جاگنا ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا دماغ ایک ذہین منصوبہ ساز ہے جو کہ مستقبل کے بارے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ سوچتا ہے اور ایک مخصوص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ منصوبہ ساز آہستہ آہستہ اور مخصوص طریقہ کار سے کام کرتا ہے۔ یہ احتیاط سے مستقبل پر غور کرتا ہے اور حکمت عملی بناتا ہے کہ آپ کس طرح کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مخصوص نتائج کی بنیاد پر اعمال کا انتخاب کرتا ہے، چاہے ہمیں ان اعمال کو انجام دہی کے لیے کوئی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، جیسا کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اور غسل کرتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات یا ایکٹیویٹیز ہمیں محسوس ہوئے بغیر ہماری عادات میں آسانی سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عادات بنیادی طور پر ان اعمال کی ترتیب ہے جو ہم بغیر سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں۔ عادات ہمیں آسان محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہمارے دماغ نے پہلے ہی کئی بار کیا ہوتا ہے۔ وہ انہیں فائدہ مند سمجھتا ہے اور کسی خاص حالت کے لیے بہترین رد عمل سمجھتا ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام آپ خود بخود کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ آٹو پائلٹ پر ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے قائل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
آپ بس کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عادات اتنی طاقتور ہیں کہ انہیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہماری عادتیں محرکات یعنی کہ ٹریگرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ محرکات ہمارے دماغ کو کسی عمل کو شروع کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سے محرکات پہلے سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنا فون دیکھتے ہیں تو فوراً فون کی اسکرین کو ان لاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب آپ کار میں سوار ہوتے ہیں تو آپ اپنے سیٹ بیلٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ کبھی چائے یا کافی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بسکٹ لینا پسند کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو بسکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ عادتیں ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتی ہیں جو ہمارے آس پاس موجود چیزوں کی بنیاد پر فوری خواہشات کا جواب دیتی ہیں۔ یہ طویل مدتی اہداف پر غور نہیں کرتی، جیسا کہ بچے کے لیے مستقبل موجود نہیں ہے اور اسے محنت سے بھی سخت نفرت ہے۔ لہذا جب اسے ایک ٹریگر نظر آتا ہے تو یہ آپ کو اپنے دماغ کے اندر آسان راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ایک فائدہ مند نتیجے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وقتی فائدہ مند احساس کے ذریعے ہمارے اندر کچھ بری عادات بھی شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ چاکلیٹ بہت مزیدار ہوتی ہے اور کبھی کبھی سوشل میڈیا پر تفریح کرنے کے لیے سکرولنگ کرنا۔ جب ہم ان اعمال کو بار بار دہراتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بری عادات جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توانائی بچانے والے میکانزم پر کام کریں۔ ہمیں بڑے مقاصد پر سوچنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے مقاصد پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنی زندگی کو تھوڑا بہتر بنانا اونچا مقصد رکھنے اور کچھ بھی نہ بدلنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مہینوں اور سالوں میں بہت کچھ بدل سکتی ہیں۔ نئی عادت کیسے بنائی جائے؟ اگر آپ کوئی نئی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ یہ کوئی اتنا بڑا یا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے روٹین بنا کر اس کو عادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پہلے ایک پگڈنڈی تعمیر کریں اور پھر اس کے اوپر چلنا شروع کریں۔ چلیں ہم آپ کو ایک عام مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس غیر واضح مقصد کو چھوٹے چھوٹے واضح مقاصد میں تبدیل کر دیں۔ جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کو چھوٹا اور ہر ممکن حد تک آسان بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس عمل کو بغیر سوچے سمجھے کر سکیں اور یہ عمل آسانی سے عادت میں تبدیل ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ ہر صبح 10 پش اپ لگانے کا ارادہ کریں۔ یہ ایک بالکل واضح اور آسان ٹاسک ہے اور اس کو ہم اپنے روزمرہ معاملات میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی عادت اپنانے کے لیے کسی مخصوص ٹریگر یا محرک کے ساتھ مستقل طور پر منسلک ہونا ضروری ہے۔ یہ ٹریگر اسٹارٹ بٹن کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ ہمارے رویے یا عادت کو خود بخود شروع کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ ورزش کی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روز 10 پش اپ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں لگائیں۔ مثال کے طور پر صبح 6 بجے آپ اپنے کمرے میں یہ 10 پش اپ لگاتے ہیں۔ یہ پش اپ آپ کے لیے ایک ٹریگر یا محرک کے طور پر کام کریں گے۔ آخر کار آپ ان ٹریگرز یا اشاروں کو ورزش کے ساتھ جوڑ دیں گے اور آہستہ آہستہ یہ کام آپ کی روٹین کے ذریعے ہوتا ہوا آپ کی عادت میں بدل جائے گا اور پھر آپ کو اس کے لیے زیادہ سوچنا یا زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ یہ کام پھر خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار جب ٹریگر ایکشن میں تبدیل ہو جائے تو آپ انہیں باقاعدگی سے کرنا شروع کریں۔ جب آپ اس کو ہر روز دہراتے رہیں گے تو یہ روٹین سے عادت میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ پگڈنڈی سے ہائی وے میں بدل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عادت بنانا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر جب ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے انرجی کا استعمال کرنا پڑے۔ جیسا کہ 10 پش اپ لگانے کے لیے ہمیں اپنی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے، جبکہ لیٹے ہوئے سوشل میڈیا یا دیگر اس طرح کی چیزوں پر سکرولنگ کرنا بہت آسان کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو مزید خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، جیسا کہ پش اپ لگانے کے دوران ہم اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں۔ ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اپنانے جا رہے ہیں وہ شروع میں آپ کے لیے آسان ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدہ یا پوشیدہ چیزیں نہ ہوں۔ کسی بھی روٹین یا معاملات کو ہماری عادت میں تبدیل ہونے کے لیے تقریباً 15 سے 250 دن لگ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نئی عادت کو شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے، خاص طور پر پہلے 2 ہفتوں کے لیے، لیکن اس پر برقرار رہنا اور مسلسل ثابت قدمی کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ تبدیلی کوئی آسان کام یا فوری ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ
صحیح ذہنیت اور عزم مصمم کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے عمل پر چلتے جاتے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ایک سائنس ہے اور یہ ممکن ہے، چاہے کہ آپ بوڑھے ہوں یا نوجوان۔ آپ وہ چھوٹی سی بھی نئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں تھوڑا سا جاننا کچھ نہ جاننے سے اور اس چیز کے بارے میں پریشان رہنے سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ آخر میں یہ جان لیں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ایک سمت ہے، نہ کہ منزل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی عادات تبدیل کرنے کے حوالے سے کافی سائنٹیفک معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔